السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی اسٹوری جس کا نام ہے وہ آنکھیں۔ جو کہانی میں آج سنانے جا رہی ہوں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پاکستان بن چکا تھا اور انڈیا سے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے۔ ان میں ہم لوگ بھی شامل تھے۔ چونکہ انڈیا میں ہمارا اپنا کافی بڑا گھر تھا، اس لیے ہم نے پاکستان آ کر اپنے گھر کے کاغذات جمع کروا دیے تو ہمیں ایک گھر مل گیا۔ آس پاس کے لوگوں سے پتہ چلا کہ اس گھر میں پہلے ہندو رہا کرتے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد یہاں سے چلے گئے۔ گھر آ کر امی نے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ گھر کے کونے میں ایک اسٹور بھی تھا جس کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میرے ابو نے وہ تالا توڑ دیا۔ اندر کافی گندگی پڑی تھی جس میں خشک خون کے چھینٹے بھی تھے۔ اندر 4 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ مورتیوں کا قد چھت کو چھو رہا تھا۔ ابو نے کہا، جس دن مجھے تھوڑا وقت ملے گا میں یہ مورتیاں یا تو کسی مندر میں رکھوا دوں گا یا پھر کہیں پھینک کر آ جاؤں گا۔ امی نے اسٹور کی کافی اچھی صفائی کر ڈالی۔ اس گھر میں آئے ہوئے ہمیں 5 دن ہو چکے تھے۔ ایک رات ہم لوگ کھانے کے بعد چائے پی رہے تھے۔ جس کمرے میں ہم لوگ بیٹھے تھے اس کے بالکل سامنے اسٹور تھا۔ میرا منہ اسٹور کی طرف تھا۔ اچانک میری نظر اسٹور پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اسٹور کا دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا اور اس کی جھلی سے کسی کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو مجھے ہی گھورے جا رہی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ مجھے آس پاس کا کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ اچانک میرے بھائی کی ہنسنے کی آواز مجھے ہوش کی دنیا میں واپس لائی۔ میں نے سب کو دیکھا، سب باتیں کر رہے تھے۔ میں نے پھر اسٹور کو دیکھا لیکن اب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی۔ اس رات کو جب میں سونے لیٹی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی چھوٹی بچی مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ یہ خواب میں نے تقریباً 3 دن تک دیکھا۔ پھر ایک دن میں نے ہمت کر کے امی کو آنکھیں نظر آنے والا واقعہ بتا دیا۔ امی نے کہا، یہ بات تو سچ ہے، کیونکہ میں اکثر رات کو ایسے ہی کسی کام سے اٹھ جاتی تھی تو مجھے بھی اسٹور میں کوئی کھڑا نظر آتا تھا۔ لیکن اب یہ بات تو میں تمہارے ابو کو بول نہیں سکتی کیونکہ تمہارے ابو جنات پر یقین نہیں رکھتے۔ لیکن پھر امی نے کہا، ارے ہاں یاد آیا، میری ایک دوست ہے، اس کے شوہر تھوڑا بہت علم جانتے ہیں۔ جب تمہارے ابو آفس چلے جائیں گے تو میں اپنی دوست کو سب بتا دوں گی، شاید وہ لوگ ہماری کچھ مدد کر سکیں۔ پھر اگلے دن امی اپنے دوست کے گھر چلی گئیں۔ کافی دیر بعد جب وہ آئیں تو ساتھ میں ان کی دوست اور دوست کے شوہر بھی تھے۔ وہ اسٹور میں حصار بنا کر بیٹھ گئے اور ہم سب کو کمرے میں جانے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئے اور کہنے لگے، میں نے مراقبے میں دیکھا ہے کہ یہاں پر جو پہلے ہندو رہا کرتے تھے وہ کالے علوم کے ماہر تھے۔ وہ لوگ ایک جنات کی بچی کو اپنے قبضے میں لینا چاہ رہے تھے۔ اس کے لیے وہ ایک خاص عمل کر رہے تھے، لیکن تقسیم ہند کے بعد وہ اپنا ادھورا عمل چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ادھورے عمل کی وجہ سے وہ جن کی بچی مورتی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ صرف رات کے وقت چل پھر سکتی ہے، لیکن ہندو جانے سے پہلے ایک حصہ اسٹور میں کھینچ کر چلے گئے تھے تاکہ وہ اس اسٹور سے باہر نہیں نکل پائے۔ وہ اس اسٹور میں قید ہے، مجھے اسے آزاد کرنے کے لیے ایک عمل کرنا ہے۔ پھر وہ عامر صاحب عمل کرنے کے لیے اسٹور میں چلے گئے۔ تقریباً وہ 2 گھنٹے بعد آئے اور کہنے لگے، اب وہ بچی آزاد ہے۔ امی نے ان کو کچھ پیسے دینے چاہے مگر انہوں نے منع کر دیا۔ اگلے دن ہم ماں بیٹی بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اچانک میری نظر صحن میں پڑی۔ وہاں پر ایک بچی کھڑی تھی اور اب ہماری طرف ہی آ رہی تھی۔ جب امی کو بھی آہٹ محسوس ہوئی تو امی نے چونک کر دیکھا۔ تب تک وہ بچی ہمارے پاس پہنچ چکی تھی۔ امی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہو تم بیٹا؟ تو وہ مسکرا کر بولی، آپ مجھ سے ڈرے نہیں، میرا نام مہذیب ہے، میں وہی ہوں جس کو ہندو لوگوں نے قید کر لیا تھا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ آپ نے مجھے آزاد کرانے میں میری بہت مدد کی۔ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے یہ تحفہ ہے۔
یہ بول کر اس نے ایک چھوٹی سی صندوقچی ہمارے آگے کر دی اور بولی، میری دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں۔ یہ بول کر وہ بچی غائب ہو گئی۔ ہم نے جب صندوقچی کھول کر دیکھی تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صندوقچی منہ تک خالی سونے کے زیورات سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے ہمارے دن پھر گئے۔ آج بھی وہ صندوقچی ہم نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے جو اس واقعے کی گواہ ہے۔ اگر آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔